حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے کئی بار پیش کیا. جب آپ کوفے میں تشریف لے گئے تو ایک مسجد سے کسی کی تقریر کی آواز آ رہی تھی. داخل علی فی الکوفہ ومر علی بقاصر، صحیح سند ہے اس کی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو ایک قصے گو، آج کل قصے گو ہی ہیں، آج کل ہماری طرح ہیں، آج وہ عالم نہیں رہے، آج کل قصہ گو لوگ ہیں جو ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، قصے کہانیاں سناتے ہیں گھنٹوں کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے. ومر علی بقاصر، اور ایک قصہ گو کے پاس سے گزرے تو اندر تشریف لے گئے اور بیان کرنے والے کو کہا کہ تو قرآن کے ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا. خرج من المسجد انت ضال ومضل، نکل جا مسجد سے، تو خود گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. آئندہ میں تمہیں مسجدوں میں بیان کرتے نہ سنوں. قصہ گو پہ لوگ خوش بڑے ہوتے ہیں، قصے کہانیاں بناتا ہے، جوڑتا ہے ادھر سے ادھر سے، لوگ نعرے مارتے ہیں، لوگ روتے ہیں، لوگ تڑپتے ہیں، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. آ رہے نا مرہم، دیکھنا کیا بنتا ہے. ایسے قصے کہانیاں بنا دی کہ آج کل فلم بنانے والا بھی ایسی فوٹو کشی نہیں کرتا جیسی وہاں ہوتی ہے. اور لوگ ہمیں بھی دوست کہتے ہیں آپ نے کبھی بیان نہیں کیا، کیا بیان کریں، کیسے بیان کریں. کون تھا وہاں یہ جس نے یہ ایک بات نقل کر دی، خود شہید نہیں ہوا اور ایک بات لکھتا رہا، دیکھتا رہا. اب کون کہہ رہا ہے؟ یہ قصہ گویوں نے ہمارے مسلک کو، ہمارے دین کو تباہ کر دیا. تو اس لیے ان چیزوں میں غور و فکر کریں. کون بیان کر رہا ہے، کہاں سے بیان کر رہا ہے، یہ اس نے کہاں سے سنا ہے. جب تک کسی معتبر عالم دین کی اس پہ مہر نہ ہو. دیکھیں کتنی حدیثیں جی رفع دم کر نبی کریم نے کی ہے، کتنی حدیثیں. ہم کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ہم کیا نبی کریم کی حدیثوں کے منکر ہیں؟ نہیں، ہمارے امام نے بتایا کہ یہ پہلے کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں. ایسے ہی آپ کو بہت ساری لوگ حدیثیں سنائیں گے، لاکھوں حدیثیں لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی اور نبی کریم کی طرف منسوخ کر دی. علماء سنت کسرم اللہ تعالیٰ فی الدین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے سب کو چھان کے سارے ہمارے سامنے رکھ دیا. تو اس لیے اپنے عقیدوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو اپنے عقیدے سکھلائیں، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کریم اور ان کے صحابہ اہل بیت کی محبت ان کی گٹھی میں ڈالیں. ان کو بتائیں ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم دین وسط والے ہیں، مسلک وسط والے ہیں، یہ دین فطرت ہے، اہل سنت دین فطرت ہے. آپ نے دیکھا، میں نے تو بہت دیکھا، یہ عام دیوانے لوگ جو ہیں یہ کیوں سنی ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ پیدا بچہ ہوتا ہے جیسے مومن پیدا، جیسے پیدا ہر ہونے والا سنی پیدا ہوتا ہے. آگے پھر لوگوں کی باتیں سن سن کے عقیدے بناتا ہے، پھر شاخیں نکلتی ہیں. اب وہ عقل مند بننا چاہتا ہے. آج بھی آزما لیں، آپ کسی ایسے آدمی کو کسی مولوی کے پاس نہ بیٹھنے دے، کسی بھی مسئلہ، وہ بڑا ہوگا تو سنی ہوگا. یہ دیوانے جو کسی کی نہیں سنتے، انہی کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن سنی کیسے ہوتی؟ کیونکہ یہ دین فطرت ہے. جیسے اسلام دین فطرت ہے، ایسے اسلام میں مسلک حق اہل سنت و جماعت یہ دین فطرت ہے. یہ وہ سیدھا راستہ ہے. کلہم فی النار الا واحدہ ہے. یہ سارے ادھر ادھر بھٹکیں گے، ایک ہی سیدھا ہے جو سیدھا جنت میں جائے گا، وہ ہے اہل سنت و جماعت. اور وہ اہل سنت و جماعت ہے. اس لیے ہر کوئی آج کل اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے. جتنے نئے فرقے بندہ کہتے ہیں اصلی اہل سنت ہم میں اصلی. ارے تو کل پیدا ہوا، تو کہتا ہے میرے ماں باپ جاہل تھے، تو کل پیدا ہوا.
تو اس لیے اپنے عقیدوں کو بچاؤ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.